ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس کی توثیق کر دی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ the perfect is the enemy of the good. اگر مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم وہ سب چیزیں جو ہم چاہتے تھے وہ اس کے اندر نہیں ہوں گی، لیکن بہت ساری چیزیں آئی تھنک میری نظر میں سب سے جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. ہر ایک کا حق ہے وہاں آ کر واپس رہنے کا، اور وہ جو آئی تھنک فلسطینیوں کی سب سے اہم بنیاد ہے کہ اس زمین پر ان کا جو حق ہے وہ تسلیم کیا جائے. اس سارے پوائنٹس میں میری نظر میں سب سے اہم بات ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اس میں ہم آئیں گے. تو آپ لیکن یہ کہ اوور آل اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، بہت ساری تفصیلات ابھی باہر آنی ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر سنجیدگی سے عمل کریں ہم تو وہ جو ایکچول ایم ہے کہ فلسطین کی ایک ریاست اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. تو اب یہ ایک آغاز ہے، ابھی بہت ساری تفصیلات طے ہونی ہیں. سینیٹر صاحب، جب میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب آپ شدمت سے لکھ رہی ہوتی ہیں تو آپ اسی وقت لکھتی ہیں جب آپ کے ذہن میں بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، جب آپ اتفاق کرتی ہیں جو ریئر ہوتا ہے. تو یہ جو آپ لکھ رہی ہیں اس سے میں کیا سمجھوں کہ آپ اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتی ہیں یا اس سے اختلاف کرتی ہیں کہ اس کے اندر سیونگ گریس ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات غلط یہ ہے کہ میں پہلے تو یہ سمجھتی ہوں اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، یہ اس میں کیا اچھائی ہیں برائیاں ہیں، لیکن کوئی فیصلہ بھی وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہماری ایک جو نظام ہے یہاں، اس میں پارلیمنٹ کو ٹوٹلی بائی پاس کر کے فیصلے لینا، تو پھر جو کل کو اس کے ریپرکشنز آئیں گے وہ کیا وزیر اعظم صاحب اٹھائیں گے؟ کیا عوامی رائے اس میں کہیں چھلکتی ہے یا کہیں اس پر کوئی ڈیبیٹ کرانے کا ہے؟ یہ تو وہ مان چکے ہیں. تو لہٰذا نہ اس میں اتحادی کوئی شامل تھے، ہمیں تو علم نہیں کیا ہوا، اور نہ میرے خیال میں پارلیمنٹ کے کسی ایوان کو ابھی تک کوئی اتنا وقت نہیں تھا نا، اپنا شیڈیول ہے. اس فیصلوں میں آپ نے جب اپنا فیصلہ اپنے حصے کی ہاں کی تو اس حصے کی ہاں کرنے سے پہلے ایک آدھ دفعہ وزیر خارجہ آ کر یہ اہتمام حجت کرنا تھا یا آپ کو چاہیے تھا کہ واقعتاً سبسٹینٹیو بات؟ دیکھیے، اہتمام حجت اس میں نہیں ہے، اس کے بڑے مطلب یہ خیر میں نے جو ابھی موٹا موٹا دیکھا ہے تو ایک جیسے یہ ایک کیا کہنا چاہیے کونین کی گولی ہے میٹھی جو ہے نا، ریپر جیسے ٹافی کے ریپر میں لپٹی ہوئی کونین، شوگر کوٹڈ ہے، یہ شوگر کوٹڈ ہے. لیکن کونین کی گولی کا تو فائدہ ہوتا ہے، وہ اینٹی ملیریل ہے. یہ کڑواہٹ. ٹھیک ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اس میں ایک جیسے وائس رائے ہند ہوتا تھا، اس طریقے کا ایک وائس رائے جو ہے وہ اس خطے پر یہ مسلط کرنے لگے. اس میں دیکھیے یہ سب کچھ ٹرمپ اور ان کے نیچے ساتھ نیتن یاہو کے سارے عرب ممالک نے، نان عرب ممالک نے، بڑے بڑے لیڈران نے، فلسطینین اتھارٹی نے اس کو انڈورس کیا ہے. فلسطینین اتھارٹی کی کیا حیثیت ہے وہ آپ بھی فلسطینیوں کو لیکن فلسطینی ایز اے پیپل غزہ کے لوگوں کی کوئی ہاں یا نہ اس میں شامل ہے؟ آدھے سے مطلب اس میں سے کتنے پرسنٹ جو ہے ان کو نکال دیا گیا؟ میرے خیال میں کتنے رہ گئے ہیں؟ 3-4 لاکھ باقی ملبے کے نیچے، اور انہیں کی لاشوں کے اوپر ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہوگی. میری بڑی سمپل ہے کہ ہم سب لوگ جو اس پر بہت سارے باتوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، جس کا ایک انہوں نے اشارہ دیا کہ بھی کیا امریکہ نے عراق سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ انہوں نے پھر جو ہے کوئی وائس رائے ٹائپ بندہ وہاں کرنا چاہتے ہیں جو وہاں کی جو لوکل سیاست ہے اور حالات ہیں ان کو الٹ پلٹ دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکتوبر 2023 سے پہلے بھی جب حماس نے یہ حملہ کیا، یہ بات واضح ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں کہ کوئی دنیا کا ملک اس معاملے پر اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور غزہ کے مسلمان جو ہمارے اب 66,000 شہید ہوئے ہیں، جن میں زیادہ بچے ہیں، جو 14,000 بچے ہیں اس کا، جو بڑی بھیانک 12,000 بچے جو ہیں وہ 12 سال سے کم عمر کے ہیں. اب وہ جو فیکٹ ہے اس فیکٹ کو دیکھتے ہوئے یہ جو 20 پوائنٹ ہیں یہ پیش رفت دیتے ہیں. ٹھیک، پیش رفت آپریٹو ورڈ. ہاں، آپریٹو ورڈ ہے، کیونکہ دیکھیے باقی جو ہے ہم بہت ساری باتوں پر اعتراض کر سکتے ہیں. مثلا ہمیں پاکستان کا یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جو اس پلان کو انڈورس کیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں ہے، جو آج وضاحت کر دی گئی، جو وضاحت کر دی گئی. تو لہٰذا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے. ہم جو ہیں اس ایشو پہ کہ ہم اس پر کوئی پیش رفت کر سکیں، اور ابھی اس میں بہت کام ہونا ہے، اس میں بہت ڈپلومیسی ہونی ہے، اس میں بہت جو ایکچول وہ جو وائس رائے جو اتھارٹی بننی ہے وہ کس طرح اس کو آپریٹ کرے گی. لیکن اگر جو ہے ایک چیز جو آئی تھنک میری نظر میں سب سے جو بڑا فلا رہ گیا وہ یہ تھا کہ اس معاہدے میں جو کہ ایسے معاملات سے تعلق رہا ہے، غزہ کے لیے
पोर्ट्स होनी चाहिए, गजा की अपनी एक बंदरगाह होनी चाहिए, ताकि उनको जो अभी हमें सबसे बड़ा लॉस नजर आया इन 2 सालों में, वो इसका जिक्र नहीं है। इकोनॉमिक टैरिफ का जिक्र है कि जी टैरिफ रिलीफ दिया जाएगा, कुछ ना कुछ जिक्र है, लेकिन पेशरफ्त हो सकती है। अब बात यही है कि वो तमाम ममालिक बशमूल पाकिस्तान जिन्होंने इसकी तौसीक की है, क्या इसके ऊपर मुस्तकिल निगरानी देंगे कि जो हमारे गजा में रहने वाले भाई, हजार चीजें अभी वाज़ेह होना बाकी, बट यू आर टेकन देन। मैं आपके एनालिस्ट से और आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या ये तमाम जो फॉरेन पॉलिसी की सिमत है, क्या ये इस मुल्क के जो फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनके डिक्लेरेशन पे जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका उन्होंने इजहार किया, जो पाकिस्तान टाइम्स ने 1947 में अक्टूबर में लिखा, और क्या ये हम उसी सिमत में जा रहे हैं, और क्या किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी उसके बनाने वाले से 180 डिग्रीज दूसरी सिमत में जा सकते? ये एक बड़ा सवाल है, अगरचे उसके ऊपर मैं सिर्फ जुमला ही कहूँगा, तज्ज़िया निगारों से कहूँगा कि इसका जवाब दें। वो ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कायद आज़म ने कहीं और हमसे नहीं हो पाई। इससे मुराद ये नहीं कि हमें ऐसे काम करना चाहिए। ज़रा बताइए कि आपकी नज़र में ये क्या है, ये अगर आप मुकम्मल व्यू इसका लें, 2 रियासत का सोल्यूशन होना चाहिए, फ़लस्तीनों के हकूक़ महफूज होने चाहिए, नेतन्याहू का एहतसाब होना चाहिए, कत्ल गारत गरी के लिए उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका वारंट गिरफ्तारी उसको पकड़ना चाहिए, उस जाविये से भी देखें और अमली जाविये से भी। गो हेड। देखें, इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि 7 अक्टूबर के बाद जो कुछ हुआ गज़ा के अंदर, अभी भी हो रहा है, उसमें क्लियरली इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमारी अरब इस्लामिक कम्युनिटी, क्लियरली दे आर हेल्पलेस, कम्प्लीटली फेल। मतलब बाय फोर्स या किसी भी तरीके से आप इसराइल को रोक नहीं सकते थे, और इसराइल ने जो करना चाहा उन्होंने किया। और एक व्यू है जो रियलिस्ट व्यू होता है, अगर इसराइल को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ अमेरिका है। ठीक। और क्योंकि अमेरिका में इस वक्त व्हाइट हाउस में एक ऐसे सदर हैं जो अपने आप को पीस मेकर कहते हैं और जो नोबेल प्राइज़ भी लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अरब मुस्लिम कंट्रीज़ को लगा कि ये बेहतरीन मौका है कि अगर हमने अमेरिका को इन्फ्लुएंस कर लिया, अमेरिकी सदर को कन्विंस कर ले कि आप ही अमन करवा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक जो लेसर जो ईवल है ना, लेसर ऑप्शन आपके पास है कि और तो हम कुछ कर नहीं सकते। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गज़ा में जो मनाजिर हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अरब इस्लामिक वर्ल्ड में पब्लिक स्ट्रीट दबाव है कि आप कुछ करते क्यों नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में एक फेस सेविंग के लिए शायद तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को ये लगा कि अगर इस तरह का कोई प्लान हो जाता है, इमीडिएटली सीज़ फायर हो जाती है, तो उन पर दबाव भी कम होगा, एंड दे कैन ऑल्सो टेक क्रेडिट कि देखें जी हमने वहाँ पर एक शुरुआत की है। बट की क्वेश्चन इज़, देखें इसमें जो 20 नुकाती सारा प्लान है, कहीं जिक्र है कि जो वॉर क्राइम कमिट हुआ है, जो नस्ल कुशी हुई है, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी? तमाम तर जिम्मेदारी अगर आप उस 20 नुकात वो देखें कि अगर हमास ने ये ना माना तो फिर इसराइल को खुली छुट्टी है, जो मर्जी करता रहे। इसराइल के ऊपर कोई कंप्लायंस नहीं है कि इसराइल का, हमें क्या पता है कि, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानता, हम फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करेंगे। पॉलिसी तो है, उनकी पॉलिसी है। तो इसलिए आई थिंक गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस, और ख़ुद वैसे इसराइल के ऊपर भी जो दबाव था, जो उनके यूरोपियन अपने इत्तेहादियाँ जो तस्लीम कर रहे थे, शायद अमरीकियों ने भी समझाया कि यार ये तो आप जिस तरफ जा रहे हैं आपको अपने लोग छोड़ जाएंगे, बेहतर है टेक दिस डील एंड मूव फॉरवर्ड। अली, आई थिंक क्विकली 5 पहलू हैं। पहली बात ये कि नज़रियाती, कानूनी, अखलाकी, इंसानी, इन तमाम लिहाज से देखा जाए तो इट्स नॉट अ फेयर डील। और दूसरी बात ये कि ये मसले फ़लस्तीन का भी हल नहीं है। तीसरी बात ये कि मसले फ़लस्तीन की जो आलमी कानून और UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन में भी जो मुंदरजात हैं, जिसकी तमाम अक़वाम आलम पाबंद हैं, ये उनको भी रिकॉल या रेफ़र या रिवाइव करने की कोई कमिटमेंट नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये क्या है? इन रिटर्न फॉर योर राइट टू लिव, टू ड्रिंक वाटर, टू हैव मेडिकेशन, यू हैव टू गिव अ कंप्लीट अनकंडीशनल कमिटमेंट कि हमास जो है उसका ना कोई सियासी ना कोई फौजी मुस्तकबिल होगा। और ये कमिटमेंट फ़लस्तीनी हुकूमत देगी और इसकी गारंटी ये 8 मुस्लिम और अरब ममालिक मिल के देंगे। और फ्यूचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन 20 नुकात में है, वो पहली है, वो अगेन टू रिट्रेट कि जी सियासी तौर पे और फौजी लिहाज से गजा गैर इंतहा पसंद दहशतगर्दी से पाक इलाका होगा जो अपने हमसायों के लिए खतरा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये 8 ममालिक अमेरिका और इसराइल के मेयार और डेफिनेशन के मुताबिक ये तयन करेंगे कि क्या फ़लस्तीनी रेडिकल हैं कि नहीं। ये जो बात हमने की है, इसके अंदर अगर आप फ़लस्तीनी अथॉरिटी का बयान आज का देखें, हमास के साथ उनके मामलात भी हैं, क्योंकि उनका मानना ये है, अगर आप अंदरूनी सियासत के ऊपर आप नज़र रखते हैं, उनका मानना ये है कि हमास की वजह से
جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے. تو جو فلسطین کا اپنا سیاستدان ہے وہ بھی ان معاملات کے اندر سے رستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ حماس بیسیکلی اس نے اسرائیل کا ہی کام آسان کیا جو آسان جی نہیں, اس میں دیکھیں بڑا واضح ہے, اسرائیل نے حماس کو سپورٹ کیا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو روکنے کے لیے. یہ ان کی اسٹیٹ اگر 2006 میں وہ وہاں سے نکل گئے تھے پہلے غزہ سے, لیکن وہ پچھلے 20 سال سے 19 سال ہو گئے, انہوں نے حماس کو استعمال کیا اور سپورٹ کیا کہ یہ کہیں یہ اگر یہاں گڑبڑ رہے گی اور غزہ اور ویسٹ بینک جو ہیں وہ سپلٹ رہیں گے تو 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں آئے گا. تو لہٰذا وہ جو اسرائیل کے سارے کرائمز ہیں اور نیتنیاہو کے کرائمز ہیں, اگر ہمیں ایشو یہ ہے کہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنسنٹ تو نہیں چاہیے, اسرائیل کی کنسنٹ بھی تو چاہیے نا اس کے لیے کہ وہ وہاں سے نکلیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے اس میں سے وہاں سے نکلنے کا اندیا دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جی جس جگہ انٹرنیشنل فورس آئے گی وہاں سے اسرائیل ڈیفنس فورس ہٹتی جائے گی, تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑی سی پیش رفت ہے یہ اس لیے ویلیوبل ہے کہ کم از کم وہاں جو ایک لٹرلی میسیکر ہوا ہے, بلڈ لیٹنگ ہوئی ہے, اس کو تو آپ روکیں نا. پھر بلڈ لیٹنگ اور ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل ایشو ہے. میں نے جتنے بھی فلسطینی صحافیوں سے 250 خیر وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان سے بات کی ہے جو مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے اندر تعینات ہیں, ان کا جو پرائم کنسرن ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس کا تعلق فی الحال جو مجھے لگا بات چیت سے 2 اسٹیٹ سولوشن سے نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو انہوں نے فیمن انفورس کیا ہوا ہے, جو بھوک سے بندوں کو مار رہے ہیں, جو ساری تباہی ہے بربادی ہے, بھیا اس کو تو روکیں. یہ ان کا ہے, میں اس کو بھی دوبارہ ہوں گا, بٹ یور ٹیک آن. اس میں دیکھیں نا, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایڈ اب ان انٹرپٹڈ دونوں سائڈز جائے گی. بالکل, تو اگر وہ جو فیمن ہے, پانی ہے, بجلی ہے, اگر وہ بحال ہوتی ہے, مکمل امداد بھیجی جائے گی جس میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی, ہسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی, تو لہٰذا ہمیں یہاں دیکھنے, اب وہی میں کہوں کہ ہمیں اسرائیل کے خلاف جو ہمارے جذبات ہیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن وہاں کے جو اس وقت غزہ میں رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں مسلمان, ان کو کم از کم کچھ تو بریک ملے نا اس سینٹر صاحب. یہ 7واں جو نقطہ ہے جو میں نے پڑھا کہ معاہدے کی منظوری کے فوراً بعد غزہ کی پٹی میں مکمل امداد بھیجی جائے گی جس میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی, ہسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی اور ملبہ ہٹانے اور سڑکیں کھولنے کے لیے ضروری سامان کی فراہمی. 8واں, غزہ کی پٹی میں امداد اور اس کی تقسیم کا عمل اقوام متحدہ کے اداروں, ہلال احمر اور کسی بھی اور فریق سے غیر وابستہ دیگر بین الاقوامی اداروں کے ذریعے بلا مداخلت جاری رہے گی. رفح کراسنگ کو دونوں طرف سے کھولا جائے گا. یعنی اگر آپ ترتیب میں جائیں تو یہ کور ڈیمانڈز ہیں جو یو این بھی کرتا آ رہا ہے, جو فلسطینیوں کی ضرورت بھی ہے, وہ تو اس کے اندر ایڈریس ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ اس میں اسرائیل کی ریزسٹنس تھی. دیکھیے یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ میں ابھی آپ کے آگے سے کھانا پانی اٹھا لوں, آپ کو ایک کمرے میں بند کروں اور گولیاں مارتی جاؤں, بچ گئے تو بچ گئے, ساتھ آپ بھوک سے مر گئے تو ویسے ہی مر گئے. لیکن اس تمام چیزوں کے کرنے کے بعد میں آپ کو ایک لقمہ دکھاؤں کہیں دور سے کسی کھڑکی سے اور میں کہوں کہ یہ کھانا ہے اور اس کے بدلے یہ مانو. یہ باتیں جو ہیں اس میں دیکھیے ایڈ دینا 70,000 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد, شہید کرنے کے بعد, آپ نے ان کے گھر گرانے کے بعد وہی ہاتھ جو گھر گرا رہے تھے آپ کے خیال میں وہی ہاتھ اسی طرح گھر بنائیں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور گریٹر پلان نہیں ہے جو اکثر ہوتے ہیں؟ اس بات کی جو ڈی ریڈیکلائزیشن ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے نزدیک تو آپ اور میں بھی ریڈیکل ہیں, ان کے نزدیک سب مسلمان تقریباً ریڈیکل. ڈی ریڈیکلائزیشن میں کیا چیز جو ہے اور کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جب آپ کی مسلمان چلیں, کچھ تو ایسی فوجیں ہیں جو شاید سامنا کرتی رہی ہوں, لیکن اسرائیل سے بہت سی ایسی مسلمان افواج ہیں جن کا پہلی دفعہ وہ کیا مطلب کتنی ایک دوسرے سے کتنی پروگزیمٹی میں رہیں گے. کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ نیتن یاہو نے ساتھ کھڑے ہو کے کہا ورنہ ہم وہ حشر نشر کریں گے؟ تو جو اس کے تو آپ دیکھیں شکوک تو اپنی جگہ پر, شکوک تو میرے ذہن میں بھی 20 ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شکوک یہ ہے کہ ابھی کسی طریقے سے اگر وہ انسانیت کے رستے تو انہوں نے قتل و غارت گیری بند کی, اس کے قتل و غارت گیری بند کرنے کے بدلے وہ آپ سے وہاں کا پورا کنٹرول چاہتے ہیں, لیکن اور گلے وہ آپ کے مسلمان فوجوں کے ڈالیں گے اگر وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی, یا وہ جس طریقے سے بھی ہم یہ نہ ہو کہ کل کو حماس ہو یا کوئی بھی ہو وہ کیسے ہیں, وہ نہیں ہیں, وہ کیا ہیں, وہ وہاں کی انڈیجنس ایک انڈیجنس ان کی وہاں کی موومنٹ ہے. لیکن پہلے حماس سے خود اس کو ابھی تو ماننے کا والا معاملہ رہتا ہے. ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے بھی غزہ کوئی جنت کا ٹکڑا نہیں تھا.
وہاں بہت پرابلم تھی. ٹھیک ہے, وہاں اب غازہ کی میں ایک تو 66,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں, ان کا مرڈر ہوا ہے, وہاں لاکھوں بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں اس پورے علاقے میں. وہ جو کرائم ہے, وار کرائم ہے, اس کو ہم اس کو سائڈ پہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہاں ایک اور ڈیکلیریشن 17 یا 18واں پوائنٹ ہے جو کہ بڑا اہم ہے. اسرائیل ول ناٹ آکیپائی اور اینیکس غازہ. دیکھیں اس طرح کی جو کلیئرٹی ہے یہ بھی ویلیوبل ہے. 16واں ہے, اسرائیل غزہ پر قبضہ یا الحاق نہیں کرے گا. الحاق نہیں کرے گا. روشنی ڈالیں کسی ٹارچ سے. ٹونی بلیئر کا کیا کردار رہا ہے؟ ہاں, یہ سب سے ٹرکی بات اس سارے معاہدے میں جو سب سے مشکوک بات ہے وہ پوائنٹس ہیں 10 11 12 آئی تھنک وہاں اس کے قریب, جہاں اس کا جو ٹیمپریری گورننس میکنزم ہے اس کے اوپر بہت شکوک و شبہات ہے, بیکاز بورڈ آف پیس جس طرح کا اٹ از ہیڈڈ بائی ون جنٹلمین کالڈ ڈونلڈ جے, جو اس نے خود ہی اناؤنس کیا, اس کے نیچے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بھی ہے. ذرا واپس اس طرف آئیں. یہ بھی بڑی بحث ہے. جب میں نے فلسطینیوں سے بات کی تو اس نے ایک نے کہا کہ بھائی آپ کافی دور بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں, اینڈ دین انہوں نے یہ ایشو ریز کیا کہ اس کا متبادل کیا ہو سکتا تھا عملی طور پر. کیا اس کا کوئی متبادل ہے اس وقت موجودہ حالات کے اندر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں موجودہ حالات میں متبادل تو ایک ہی تھا کہ اگر باقی نہ سعید مسلم جو عرب دنیا اکٹھی ہو جاتی اور چڑھائی کر دیتی اسرائیل کے اوپر, جو کرنے کے لیے تیار نہیں ہمیں پتہ ہے, اور اس کے علاوہ تو بالکل آپ ہیلپ لیس ہیں. اس میں ایک جو اور ایلیمنٹ بھی ہے نا, جو پلوشا بھی بات کریں, میں ایگری کرتا ہوں. اگر یہ والا فارمولہ ہے آپ 70,000 لوگوں کو ماریں اس کے بعد پھر کہیں کہ چلیں اب امداد دے دیتے ہیں, تعمیر نو کر لیتے ہیں, اوکے فائن, تو پھر ہٹلر نے جو ہولوکاسٹ پہ کہتے ہیں اگر وہ یہودیوں کو مار کے اس کے بعد کہتے ہیں چلو بھئی اب ان کو کھانا پینا دیتے ہیں, امداد دیتے ہیں, تو کیا پورا یورپ اور یہودی ہٹلر کو معاف کر دیں گے؟ مطلب یہ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ اٹس اے ہارڈ سیل. میرے خیال میں جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور عرب اور جو مسلم دنیا ہے اس کی ہیلپ لیسنس ہے, اور اسی لیے اس کو وہ سیل کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیا کریں, اب یہی ہو سکتا ہے کرنے کو, تو پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ والی بات کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل اور UN یہ آپ کو رائٹ دیتا ہے, جو ہم رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں, کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں, اگر آپ کے اوپر ایک آکیوپیشن ہے, کسی نے چڑھائی کی ہوئی ہے, خود جو پاکستان نے آزادی حاصل کی ہے, یہاں پر جو تحریکیں چلتی رہیں اسی بنیاد پر لڑتے رہے نا, رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس, یا تو آپ ان سے رائٹ. اصل میں سمپل اس کا جو فارمولہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کو چھوڑ بھی دیں, اسرائیل جو پورے عرب مڈل ایسٹ کے اندر اپنی اجارہ داری چاہتا ہے, اس کی مرضی سے وہ ہر چیز چلانا چاہتے ہیں. یہ اس کا بنیادی فارمولہ ہے کہ بھلے آپ ٹھیک ہے غزہ فلسطین میں لوگ رہیں, لیکن وہ ہماری مرضی سے رہیں گے, ہم ساری چیزیں کنٹرول کر لیں گے, اگر آپ کو منظور ہے تو فائن انف. اچھا, اب وہ کیا واقعتاً ہم جو ہے وہ اسرائیل ہے یا ہم کے اندر مسلم دنیا کے نمائندگی بھی موجود ہے؟ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو مسلم دنیا کی نمائندگی بھرپور موجود ہے. اور یاد رکھیے گا کہ صرف عرب ممالک نے اس کو سائن آن نہیں کیا, جو بہت بڑے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے باوجود ان کے ساتھ لڑائی کرنے والے اردوغان ہیں ترکی کے, انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے. تو کچھ معاملہ پیچیدہ ہے, اتنا سادہ نہیں ہے.